الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير للہ ما فی السماوات وما فی الارض اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے نفسوں میں ہے او تخفوہ یا تم چھپا لو جو تمہارے نفسوں میں ہے یحاسبکم بہ اللہ ضرور حساب لے گا فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ پس جس کو چاہے معاف کر دے وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ اور جس کو چاہے عذاب کرے وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے صدق اللہ العظیم سورۃ البقرہ کا آخری رکوع شروع کیا ہے اور اس کی پہلی آیت پڑھی ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض یہ مضمون آیت الکرسی میں گزر چکا ہے لہ ما فی السماوات وما فی الارض کے تحت اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے ہر چیز کا مالک اللہ ہے ہر چیز پہ اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ جو تمہارے نفسوں میں ہے اگر تم اس کا اظہار کرتے ہو ظاہر کرتے ہو أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ اور جو تم چھپاتے ہو اپنے نفسوں میں اس کا بھی اللہ حساب لے گا دو چیزیں ہیں کہ ایک عمل ظاہر کیا ہے اس پر تو حساب ہوگا ظاہری عمل کر لیا ہے کوئی برا کام کیا ہے اس پر حساب ہوگا اچھا کام کیا ہے اس پر اجر ہوگا اچھے کام پہ جزا ہوگی برے کام پہ سزا ہوگی یہ تو ظاہری عمل ہو گئے او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ اور جو تم چھپاتے ہو اپنے نفسوں میں وہ کیا ہے خیالات آ جاتے ہیں بندہ تخیلات کی دنیا میں گم ہو جاتا ہے اور خیالات میں کہ میں یہ کروں گا میں یہ کروں گا میں یہ کروں گا اس پر بھی حساب ہوگا
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے جب اس آیا مبارکہ کو سنا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی ہم بڑے پریشان ہوئے کہ ہمارے خیالات پر بھی پکڑ ہوگی، جو ہمارے دل میں وسواس آتے ہیں ان پر بھی پکڑ ہوگی۔ آپ جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لائے ہیں، کئی حضرات میری گفتگو کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ دھیان کے ساتھ سن رہے ہیں، اور کئی میرے بھائی تخیلات کی دنیا میں گم ہیں۔ خیالات پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا، خیالات کو کوئی روک نہیں سکتا، یہ آتے ہیں آتے رہیں گے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیالات پر بھی محاسبہ ہوگا، جو ہمارے دل کے اندر وسواس آتے ہیں ان پر بھی محاسبہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس حکم میں تخفیف فرما دی، وہ اگلی آیت میں انشاءاللہ وضاحت ہوگی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کے تحت انشاءاللہ اس پر وضاحت ہوگی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کیا خیال آنے پہ پکڑ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ کیا خیال آنے پہ پکڑ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی کاتب الحسنات والسیئات، بے شک اللہ تعالی نیکیوں کو بھی لکھتا ہے اور برائیوں کو بھی لکھتا ہے۔ آپ نیکی کرتے ہیں وہ بھی لکھی جا رہی ہے، برائی کرتے ہیں وہ بھی لکھی جا رہی ہے۔ ثم بین ذالک، پھر اس کی تفصیل بیان فرما دی، فرمایا فمن ہم بحسنۃ فلم یعملها، پس جس نے ارادہ کیا، فمن ہم پس جس نے ارادہ کیا، بحسنۃ نیکی کا، فلم یعملها پس اس پہ وہ عمل نہ کر سکا، ارادہ کر لیا اس نے مگر اس پہ عمل نہیں کر سکا۔ رات کو سوتے وقت ارادہ کیا کہ 3 بجے اٹھوں گا، 3:30 بجے اٹھ کر وضو کر کے اللہ کے حضور کھڑا ہو جاؤں گا اور نماز تہجد ادا کروں گا، اللہ سے سرگوشی کروں گا اور اپنی پریشانیوں کو، اپنے دکھوں کو اللہ کے سامنے رکھوں گا۔ اگر وہ سو گیا، جب اٹھا تو نماز فجر ہو رہی تھی، اذان فجر ہو چکی تھی، نماز فجر کا وقت ہو چکا تھا۔ اب وہ بندہ پریشان ہو گیا ہے، ارادہ تو میں نے اچھا کیا تھا، ارادہ تو نیک کیا تھا کہ میں اٹھ کر نماز پڑھوں گا۔ فرمایا کتب اللہ عندہ حسنۃ کاملہ، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی کو لکھ دیتے۔ بندے نے ارادہ کیا کہ میں کل نفلی روزہ رکھوں گا، وقت نہیں ملا، اٹھ نہیں سکا، ارادہ پکا تھا، پکی نیت تھی، نیت بڑی اچھی تھی۔ بھائی نیت پہ مراد ہے، یہ مشہور ایک محاورہ ہے، نیت پہ مراد ہے، اچھی نیت ہوگی تو اچھی جزا ملے گی۔ روزے کی نیت کی، روزہ رکھوں گا، صبح اٹھا وقت نہیں ملا، بھول بھی گیا، 8 بجے جب ناشتہ کرنے لگا بہترین تو خیال آیا میں نے تو آج روزہ رکھنا تھا، ارادہ کیا تھا روزہ رکھوں گا۔ آواز قدرت آتی ہے بندے پریشان نہ ہو، تو نے ارادہ کر لیا تھا، ہم نے تیرے نامہ اعمال میں ایک نیکی کو لکھ دیا تھا۔ نیکی کا ارادہ کر لو، اگر نیکی نہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دیں گے۔ اب دوسری طرف کیا معاملہ ہے؟ اچھا وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا، پس
جب اس نے نیکی کا عمل کرنے کا ارادہ کر لیا اور وہ عمل بھی اس نے کر لیا، کاتب اللہ عز وجل عندہ عشر حسنات، اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کو لکھ دے گا۔ بس 10 نیکیوں کو نہیں، فرمایا الی 700 ضعف الی اضعاف کثیرہ، 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک کر دے گا، اس سے بھی زیادہ کر دے گا۔ وَإِنْ ہَمَّ بِسَیِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا، بس ایک بندے نے برائی کا ارادہ کیا کہ میں یہ برا کام کروں گا، فَلَمْ يَعْمَلْهَا، پس وہ برا کام نہ کر سکا، وہ برا کام اس نے نہ کیا۔ ارادہ برائی کا کیا تھا، برائی کی نہ، کتب اللہ عندہ حسنۃ کاملہ، برائی نہ کرنے کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی گئی۔ بندہ مسجد میں آیا جمعہ پڑھنے کے لیے، اور ساتھ یہ بھی ارادہ تھا کہ واپسی پر جو بہترین جوتا ہوگا وہ اٹھا کر لے جاؤں گا، یہ اس کا ارادہ تھا، بہترین جوتا اٹھا کر لے جاؤں گا۔ یہ ارادہ اس کا اچھا تھا یا برا تھا؟ برا ارادہ تھا۔ خطیب صاحب کی گفتگو سنی، دل موم ہوا، کہا یہ چوری منع ہے، اچھی بات نہیں ہے، گناہ ہوگا۔ اس نے جوتا چوری کرنے کا ارادہ ترک کر دیا، جوتا چوری نہیں کیا۔ فرمایا اس نے اپنے ارادے کو عملی جامہ نہیں پہنایا، اللہ کے خوف سے ڈر گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی کو لکھ دیا۔ وَإِنْ ہَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا، اگر اس نے اس برائی کو کر لیا، برے کام کو کر لیا، تو کیا ہوگا؟ نیک کام کرنے پہ 10 نیکیاں مل رہی ہیں، 10 سے لے کر 700 گنا تک یہ معاملہ جا رہا ہے۔ مگر اگر جب وہ برائی کرتا ہے، برا کام کرتا ہے، تو کیا ادھر بھی ضربیں لگیں گی؟ ادھر ضربیں نہیں لگیں گی۔ وہ اتنا رحیم و کریم ہے، کہتا ہے تو نے گناہ ایک کیا ہے، تیرے نامہ اعمال میں گناہ ایک ہی لکھوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا اللہ غفور رحیم ہے۔ اور بندے کے جو ارادے، وہ نیت کو بڑا، وہ نیت پہ بڑا ڈیپینڈ ہے۔ انما الاعمال بالنیات، ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم ولا اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم، بے شک اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تم کتنے حسین ہو، کتنے جمیل ہو، کتنے خوبصورت ہو۔ حسین و جمیل کو دیکھتا تو ابو لہب کو دیکھتا۔ ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم ولا اجسامکم، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا تم کتنے طاقتور ہو، ولکن ينظر الى قلوبکم، ولیکن وہ تو دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو، دیکھتا ہے، ان کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارا دل کیا کہہ رہا ہے۔ جب میں بیمار تھا نا، ٹانگ کا مسئلہ تھا، گھر میں تھا، تو فضیلت الشیخ حضرت قاری شفیق الرحمن علوی حافظہ اللہ، وہ میری تیمارداری کے لیے تشریف لائے۔ تو میں نے قاری صاحب سے عرض کی، قاری صاحب جمعے رہ رہے ہیں، نمازیں تو پڑھ لیتے تھے گھر میں، پر جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں جایا جا سکتا تھا، جمعے رہ رہے ہیں قاری صاحب، جمعہ نہیں پڑھا جاتا۔ تو قاری صاحب فرماتے ہیں پریشان نہ ہو، تمہارے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ جمعے کا ثواب لکھ رہے ہیں، تمہارے نامہ اعمال میں جمعے کا ثواب لکھ رہے ہیں۔ تو اس وقت انہوں نے بات کی، میں بھول گیا۔ اب جب جمعے کی تیاری کر رہا تھا نا، وہ حدیث میرے سامنے آئی، حدیث مبارک، فرمایا اذا مرض العبد او سافر، جب بندہ مریض ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے یا مسافر ہو جاتا ہے، کتب لہ مثلا،
لکھ دیا جاتا ہے مثل اس کے بندہ بیمار ہو گیا، گھر پڑ گیا، چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے، اب جمعے کے لیے نہیں آ سکتا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے فرشتوں اس کے نامہ اعمال میں جمعے کے ثواب کو لکھ دو۔ بندہ فجر کے لیے نہیں آ سکتا، پہلے آتا تھا، جمعے کے فجر کے لیے نہیں آ سکا، فرشتوں اس کے نامہ اعمال میں فجر کا ثواب لکھ دو۔ صدقہ و خیرات کرتا تھا، اب نہیں کر سکا، اللہ کہتے ہیں میرے فرشتوں اس کے نامہ اعمال میں صدقہ و خیرات کا ثواب لکھ دو۔ یا اللہ اس نے تو صدقہ و خیرات کیا نہیں، چارپائی پہ بیٹھا ہوا ہے، مزے کے ساتھ لیٹا ہوا ہے، اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان یعمل مقیما صحیحا، جب وہ مقیم تھا، صحیح تھا، یہ سارے اعمال کرتا تھا، کہاں کرتا تھا؟ جب وہ صحیح حالت میں سارے اعمال کرتا تھا، بیماری کی حالت میں اللہ اس کو جزا دیتا ہوں، اس کو ثواب دیتا ہوں۔ یہ کس بنا پر ہے؟ یہ نیت کی بنا پر ہے، یہ ارادے کی بنیاد پر ہے۔ تمہاری نیت ٹھیک ہوگی تو تمہیں اجر پورا مل جائے گا۔ اگر نیت درست ہو، اگر نیت اچھی ہو، اگر نیت ٹھیک ہو، کسی کو دکھاوے کے لیے نہ ہو، اپنا دنیا میں مقام پانے کے لیے نہ ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، تو فرمایا ایک کھجور اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، اللہ تبارک و تعالی احد پہاڑ جتنی نیکیاں عطا فرما دے گا۔ کھجور کتنی ہوتی ہے؟ چھوٹی سی کھجور اللہ تبارک و تعالی ان نیکیوں کو بڑھا بڑھا کر 20 لاکھ تک لے جاتا ہے، ایک نیکی کو۔ وہ کس بنیاد پر؟ بنیاد کیا ہے؟ تمہارے خیالات ہیں، اندر کی بات ہے، دل کا ملان ہے۔ اگر دل کا ملان ٹھیک ہے تو پھر عمل بھی ٹھیک ہے، عمل بھی ٹھیک ہے تو جزا بھی اعلیٰ ہے۔ کیا گناہ کا ارادہ کرنے سے گناہ نہیں لکھا جاتا؟ گناہ کا ارادہ کر لیا ہے، گناہ لکھا نہیں جاتا؟ لکھا نہیں جاتا؟ چلو یہ بھی گل تھوڑی کر لی آج صاحب، تو پھر گل مکائی ہے، وہ ٹائم بڑا ہو گیا ہے۔ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے نا گردن کو بڑا مسئلہ ہے یار، رات کا کل کا مسئلہ ہوا ہے، یہ گردن میری مڑتی نہیں صحیح طرح۔ اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے۔ ارادہ کیا گناہ کا، سر کہہ رہے ہیں گناہ لکھا نہیں جاتا۔ لکھا جاتا ہے کہ نہیں لکھا جاتا؟ ایک حدیث ہے فالقاتل والمقتول فی النار، قاتل بھی جہنم میں، مقتول بھی جہنم میں، دونوں جہنم میں، دونوں جہنم میں۔ ٹھیک ہے، حدیث ہے۔ صحابی عرض کرتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل بھی جہنم میں، مقتول بھی جہنم میں، قاتل نے تو گناہ کیا، قتل کر دیا، مقتول قتل ہوا، وہ جہنم میں کیسے چلا گیا؟ کہا جب دونوں آمنے سامنے تھے، دونوں نے تلواریں نکالی ہوئی تھی، اس نے بھی تلوار نکالی ہوئی تھی، اس نے بھی تلوار نکالی ہوئی تھی، قاتل بھی قتل کرنے کے ارادے سے، مقتول بھی قتل کرنے کے ارادے سے، مقتول بھی قتل کرنے کے ارادے سے۔ قتل اس نے کیا نہیں مگر ارادہ اس نے کیا تھا، اس لیے اس کو جہنم مل گئی۔ فرمایا فالقاتل والمقتول فی النار، قاتل بھی مقتول بھی دونوں جہنم میں۔ ایک بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے، گناہ کا ارادہ اس نے کیا کہ میں یہ کام کروں گا، کل فلاں جگہ جا کر میں چوری کروں گا، وہ چوری کرنا بھول گیا، وہ بھول گیا، اس کے نامہ مال میں کوئی برائی نہیں لکھی جائے گی۔ ایک بندہ ہماری مسجد کے سامنے سے گزر رہا ہے، ادھر چوک سے آیا ہے، ارادہ اس نے کیا مسجد رحمت سے جا کر 2-3 ٹوٹیاں کھول لوں گا اور ٹوٹیاں جا کر بازار میں بیچ دوں گا، چوری کا ارادہ ہے۔ مسجد کے سامنے آیا، مسجد کے دروازے کو بند پایا، ارادہ اس کا تھا چوری کرنے کا،
اب بتائیں اس کے نامہ اعمال میں چوری لکھی گئی ہے یا نہیں لکھی گئی؟ جی کیا؟ وہ جب مسجد کے سامنے سے آیا، مسجد کا دروازہ بند پایا، اس کا عزم مصمم تھا کہ ٹوٹیاں کھولوں گا، مگر اس کو راستہ نہیں ملا، وہ راستے کی وجہ سے پیچھے ہٹ گیا، اس لیے اس کے نامہ اعمال میں وہ جرم لکھا جائے گا۔ اس کا ارادہ پکا تھا، اس کو راستہ نہیں ملا۔ کیا حال ہے؟ اس کو راستہ نہیں ملا۔ اگر مسجد کا دروازہ حاجی ادریس صاحب نے کھلا رکھا ہوتا تو ٹوٹیاں غائب سن جی ہو گیا نا۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے جو ٹوٹیاں لے جاتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ایک بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے، وہ جب برائی کے قریب پہنچتا ہے تو بس شارٹ کٹ بات ہے، اب خلوت ہے، اکیلا پن ہے، کوئی بھی نہیں ادھر، تو وہ بیوی کہتی ہے، بڑا ہی روتی ہے۔ وہ کہتا کیوں رو رہی ہو؟ وہ کہتی ہے میں نے آج تک یہ برائی کی نہیں۔ واقعہ یاد آیا کسی کو؟ آیا یاد؟ ذی الکفل کا واقعہ، یہ برائی میں نے کبھی کی نہیں۔ اس نے کہا میں نے کبھی چھوڑی نہیں۔ تو نے پہلی دفعہ کر رہی ہو، اتنا رو رہی ہے، رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہتے مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا۔ اس نے کہا جا بی بی چلی جا۔ اس کو چھوڑ دیا، وہ چلا گیا، وہ چلی گئی۔ اب پوری رات ذوالکفل روتا رہا۔ صبح کو پتہ چلا کہ کفل تو فوت ہو گیا ہے، دنیا سے چلا گیا ہے۔ لوگوں نے کہا سیدھا جہنم میں گیا ہوگا، شکل بدل گئی ہوگی، صورت تبدیل ہو گئی ہوگی۔ جب لوگ اس کے دروازے پہ آئے نا، تو اس کے دروازے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہوا تھا غفر اللہ الکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، بات ساری ہماری نیت کی ہے۔ اس کی ہے؟ نیت کی ہے۔ اگر ہماری نیت اچھی ہو جائے، ٹھیک ہو جائے، تو ہمارے اعمال بھی اچھے ہو جائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نیتوں کو، اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو صاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو صاف کر دے، ہمارے ارادوں کو صاف کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پنڈال جان دے بھی؟ اچھا ٹھیک ہے، پھر مرکز کے لیے دراست الاسلامیہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پنڈال سے ہمارے حاجی ادریس صاحب کے کافی جاننے والے ہیں، مولانا اصغر مدنی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ، انہوں نے مدرسہ بنایا ہے۔ تو مدرسے کے تعاون کے لیے انہوں نے خود تشریف لانی تھی، مگر وہ خود تو نہیں آئے، انہوں نے بچوں کو بھیجا ہے۔ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ مدرسے کے لیے ان بچوں کے ساتھ ضرور تعاون فرمائیں۔
تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ مدرسے کے لیے ضرور تعاون فرمائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد